رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ میری نگاہ خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ برادران ذی وقار، ملت کے غیور باشعور عزت مآب اور صاحب علم برادران اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور جامعہ فیضان الحرمین کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسلسل ہم جو سن رہے ہیں، وہ ایک بڑا شیریں عنوان ہے، بڑا وسیع عنوان ہے، جس کو لکھنے والوں نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عزت، وقار، جلال اور کرم، رحیمی، حلیمی، مہربانی، شفقت، گفتگو، کردار، مزاج اور ہر ایک زندگی کا کام ایسا نمایاں ہے اور ایسا لاسانی ہے کہ دنیا کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا کردار، دنیا کے اندر ایسا کردار کسی کا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو ایسی گفتگو کسی کی نہیں۔ اللہ کے نبی کا قول اس قول جیسا کسی کا قول نہیں۔ اللہ کے نبی کی ذات اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں۔ اللہ کے نبی کی شخصیت اس شخصیت جیسی کوئی شخصیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، اٹھنا، دنیا کے اندر زندگی گزارنا، اس کی مثال اس دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی، ازواج مطہرات ام المومنین، اس جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں۔ اللہ کے نبی کے دوست، رفیق، ارباب اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ، فوج، سپاہی، سالار، دنیا کے اندر ان جیسا کوئی نہ پیدا ہوا تھا نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر اس ایمان میں، اگر اس عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خلش ہوئی یا تذبذب ہوا، تو اس فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، کجا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ حضرت جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا پہلا اعلان کیا اور ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے میں تیرا ساتھ تو دوں گا لیکن اپنے باپ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، تو بہادر شیر نہ ڈر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر یوں گرجے کہ اے لوگوں
تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، چاہے میری عمر کم ہے، میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، میں کمزور تواں ہوں، بچہ ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے، جب تک زندہ رہوں گا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کسی کی جو ہے کسی کے اندر جرت ہے، اس نے ماں کا دودھ پیا ہے، میرا مقابلہ کر کے دکھائے اور روک کر دکھائے ہمیں اپنے مشن اور ویژن سے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کون ہے جو آ کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے سے روک سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات واضح ہوئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا، اور یہ جو جن کو اقتدار کی شوق ہوتی ہے، جن کو آنا کی شوق ہوتی ہے، جو مسند کے نشے میں ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے مزاج کے موافق دوسروں کو چلانا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے یہ بات کھل کر آئی اور ان کو اس بات کا علم ہوا کہ اب چونکہ ہماری کرسیاں، ہماری سلطنت، ہمارے نام اب خطرے کے اندر ہے، ہمیں کس طرح اس کو روک دیا جائے، چونکہ ہم تو بڑے ہیں، ہمارا نام ہے، لیکن نہیں، اب اس دین کا نزول ہو گیا، اب وہ وہی دنیا کے اندر آ گئی کہ جس نے ہر کالے کو، ہر گورے کو، ہر غریب کو، ہر مالدار کو، ہر بادشاہ کو، ہر وزیر کو، ہر دربان کو ایک صف کے اندر لا کر کھڑا کرنا تھا، اور اس کے اندر کھڑا ہونے کے بغیر کوئی دوسرا چارہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر امتیاز، بغیر رنگ و نسب، بغیر مالدار و غریب، سب کو، قومیت کو، ہر چیز کو جو ہے پائے جو ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ امت کے اندر ہر وہ شخص جہاں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو مذہب کو چھوڑنا، اس کو جو ہے رنگ کو چھوڑنا، اس کو نسب کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو جو ہے قبائل کے تعصب سے ہٹنا پڑے گا، اس کو جو ہے غریب امیر کے تعصبات کے بٹے ہوئے رشتوں سے ہٹنا پڑے گا، اس کو برادری و قوم سے باہر نکلنا پڑے گا، اور ایک صف کے نیچے، ایک علم کے نیچے جو میں لے کر آیا ہوں، جو میرا دین ہے، اس کے اندر آنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دین تو اب آ گیا تھا، کیوں کر ان مجاوران کو، کیوں کر ان جو ہے نشے کے چور مالداروں کو یہ بات ذہن میں کیوں کرنا ہوتی کہ اب تو ہماری کرسیاں خطرے میں آ گئیں۔ چنانچہ اب انہوں نے جو ہے بنانے شروع کیے، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے اور نئے نئے طریقے اور منافقت کہ کس طرح محمد بن عبداللہ کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جائے، روکا جائے، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ جسے تم محمد بن عبداللہ سمجھتے ہو وہ صرف آپ محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ اب وہ محمد الرسول اللہ بن چکے ہیں۔ اب محمد بن عبداللہ تک کی بات محدود نہیں رہی ہے، اب وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب تمہیں قدم پھونک کر رکھنا ہوگا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آواز اٹھنے والی کو یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک شخصیت، ایک ذات کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور یہ بات ذہن نشین ان کو کر لینی چاہیے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب خلاف ہم اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو مکے کے یا رسول اللہ کے ساتھی ہی اکیلے ہمارا محاصرہ نہیں کریں گے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رب حضرت اللہ جل مجدہ ہمارا محاصرہ کریں گے۔ اور جس کو اللہ پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، بری گرفت میں پکڑتا ہے، ڈھیل تو مل سکتی ہے لیکن جب رب کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کے اندر ایسی پکڑ کسی کی ہو نہیں سکتی۔
चुनाचे इन लोगों ने मशवरा किया और नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब के घर पहुंचे और कहा, देखो, और तासुबात और जो है रंग बदल कर नबी अलैहिस्सलाम के चचा के पास गए और उन्होंने ये जहन में सोच रखा था कि अब चूंकि हम जो है अबू तालिब को जो है बातें कहेंगे, उसकी झूठी इज्जत करेंगे, उसका इकराम करेंगे, तो हम नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ इसको कर देंगे। गए जाकर कहने लगे, अबू तालिब तुम जो है सरदारान में से हो, तुम्हारा खानदान मक्के का मुतवल्ली है और तुम्हें हम इज्जत की निगाह से देखते हैं, इकराम की निगाह से तुम्हें हम देखते हैं। आप अपने भतीजे को समझाओ, ये कौन से काम में लग पड़ा है। इसने भाई को भाई से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया और बहन भाई को लड़ा दिया, बीवी खामद को लड़ा दिया। हम एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़े हो गए हैं, आप इनको समझाओ। लेकिन अबू तालिब ने भी आगे से जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कहा कि देखो, तुम किसी को रोक नहीं सकते, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। हर फर्द को यहां इख्तियार है कि वो यहां अपनी बात कह सकता है। जैसे तुम अपनी बात कहने पर इख्तियार रखते हो, उसी तरह मेरा भतीजा मोहम्मद भी अपनी बात कहने पर इख्तियार कर सकता है। और अबू तालिब ने डांट कर इनको भगा दिया। और ये इस बात पर कहां खामोश बैठने वाले लोग थे, दिल के अंदर कुफर की, बिदअत की, शिर्क की, पैसे की, इमारत की, वजारत की, बड़ा होने की, ये तमाम तर बीमारियां इनके दिल में पनप रही थीं। लेकिन इन्होंने बार बार आना शुरू किया, बार बार आना शुरू किया। चुनाचे हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अबू तालिब ने कासिद भेजा और बुलाया और कहा, बात सुनकर जाओ भतीजे। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि ये लोग आपकी मुखालफत करते हैं, ये कहते हैं, फलां बात करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मैं एक बात कहता हूं, ये मेरी मान लें, मैं इनकी मान लूंगा। और कमाल की बात इन लोगों ने कही अबू तालिब से कि ये सिर्फ हमारे दीन को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं तुम्हारे खुदा झूठे हैं, तुम्हारा दीन झूठा है। बल्कि ये तो ये बात कह रहे हैं कि अगर हम जिस मजहब पर हैं, हम जिस दीन पर हैं, ये दीन झूठा है, इसका ये मतलब हमारे बाप दादा बेवकूफ थे, अजदाद जो हमारे गलत रास्ते पर थे, ये तो हमारे खानदान पर भी तनकीद कर रहे हैं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी मान लेता हूं। तो अबू जाल उठा और उठकर कहने लगा, अगर मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदारों के बीच लड़ाई खत्म हो जाए और ये आमने सामने जो हम एक दूसरे के आके खड़े हो गए, अगर ये बात खत्म हो जाती है तो मैं अपनी बात जो है, एक क्या मैं कई सारी तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त यह है कि आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहने लगे, मैं ये कहता हूं कि तुम्हें इस दीन के रास्ते पर आ जाना चाहिए, तुम इस दीन को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम कामयाब नहीं हो सकते। जब ये बातें जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई तो सारा मजमा सुकूत इख्तियार कर गया, खामोश हो गया। चुनाचे अब अबू जाल के दिल में तजब्जुब हुआ कि कहीं वो दीन की रोशनी, वो जो रमक जो इनके दिल के अंदर कोई राई के दाने के बराबर थी, अगर वो जा गई तो मेरी कुर्सी तो खतरे में आ जाएगी, मेरा नाम तो खतरे में आ जाएगा। चुनाचे उठकर कहने लगा, बड़ा मुश्किल दौर आ गया, बहुत बड़ा मुश्किल दौर आ गया कि लोग उठकर हमारे खुदाओं को और हमारे बाप दादा के दीन को तस्लीम करो, करना छोड़ दो, बाप दादा के दीन को छोड़ दो और नया दीन, हमारे 313 यहां खुदा हैं, इन सबको छोड़कर एक खुदा की तरफ ये ला रहे। कितना मुश्किल वक्त आ गया।
اور بڑی چال چلی، اس لیے کہ منافق چالیں ایسی چلتا ہے کہ زمین پر بیٹھنے والا ہر شخص اس کی چال سے حیران پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال دور نبوی میں ہر جگہ مل سکتی ہیں۔ چونکہ منہ پر کچھ ہوتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ان کو بیماری ہوتی ہے، یہ بات کرتے ہیں، یہ خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے عزیز ترین بیوی، امت کی معتبر عزت دار اور جو ہے پاکیزہ منزہ مطہرہ، جس کے نام پر قرآن اترا، جس کے لیے وحی اتری، حضرت اماں عائشہ صدیقہ پر بھی ان منافقین نے جب چال چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا نہیں چھوڑی۔ تو یہ تو چالیں چلتے آئے ہیں شروع سے۔ چنانچہ اٹھ کر کہنے لگا، لوگوں بات کو سمجھو، یہ جو محمد یہ بات کہہ رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے کوئی اور راز کی بات ہے، یہ تبھی ہمیں اس دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیات اتر گئیں کہ ایک ان میں سے ڈرانے والا اٹھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانے کے لیے اٹھے، اور انہی کے لوگ ان سے یہ بات کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے اس کے پیچھے کوئی مفاد چھپا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ مفاد پر ہے، اور یہ جادو کے ذریعے ہمیں مائل کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن نے کہا میرا نبی بات تو سچ کہتا ہے، یہ جو میرے نبی پر تنقید کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے موندیں گے عذاب میں کہ یاد رکھیں گی ان کی نسلیں کہ کس نے ان کی گرفت کی ہے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر ایک مشورہ کیا، ان جو ہے کفر کے گلے تک پہنچنے والوں کا ٹولہ اٹھا اور جا کے ابو طالب کے سین میں کھڑے ہو کر اب دوسرا رنگ اختیار کیا۔ کہنے لگے ابو طالب ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ دین پر چلنا، ہمیں دعوت دینا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ دعوت دیتا بھی ہے تو ذرا چھپ کے دے، علال اعلان یہ نہ کہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہے، لیکن کائنات کے اندر ہر بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی دور نبوی سے لے کر آج تک اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی تھی۔ ابو طالب، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف اور یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے یہ اللہ کو ایک مانتے تھے، یہ اللہ کو خدا مانتے تھے، رب کو، کعبے کا طواف کرتے، حج کرتے، بیت اللہ کو معتبر سمجھتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، اور جس کے اندر یہ لفظ اور یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ اللہ بھی ہے تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اللہ بھی نہیں، دنیا کے اندر صرف اللہ ہی ہے۔ یہی تو ایک دعوت تھی کہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک، وہی اکیلا رب ہے، دنیا کے اندر کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی عبادتوں کے لائق ہے، اسی کو سجدہ جچتا ہے۔ چنانچہ جب یہ باتیں ان کے سامنے آنے لگی تو یہ اندر پیٹ کا درد ان کو کہاں مٹتا۔ چنانچہ یہ اٹھ کر پھر دوڑے اور کہنے لگے نہیں ابو طالب ہم یہ باتیں نہیں مان سکتے، اس لیے کہ یا تو بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس راستے سے ہٹ جائے، یا تم ہمارے راستے سے ہٹو۔ آج تک اگر ہم اس کا اکرام کرتے آئے ہیں تو وہ اس بنا پر کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، عزت دار ہیں، وقار میں، چنانچہ آپ راستے سے ہٹ جائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹ لیں گے۔ چنانچہ ان کو کیا خبر تھی، وَمَكَرُوا
مکراللہ واللہ خیر الماکرین، ایک میری تدبیر ہے، ایک تیری تدبیر ہے، واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر اللہ کی ہے۔ اللہ کی تدبیر کے بغیر کسی کی تدبیر چل نہیں سکتی۔ چنانچہ اب چونکہ ابو طالب بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے، تھوڑا سا دل میں یہ رہا کہ اب جو ہے نرمی اختیار کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، دیکھو میرے بھتیجے، آج قریش آئے تھے، مکے والے آئے تھے، ہمارے رشتہ دار آئے تھے، آج آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اب اگر آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے تو یہ جو ہے ہم ان سے نپٹ لیں گے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے، چچا جان آپ نے جو فرض نبھایا آج وہ مکمل ہوا، اب آپ کو اختیار ہے، آپ میرے ساتھ رہیں یا چلے جائیں، لیکن قسم ہے رب وحدہ لا شریک کی کہ جب تک میری جان کے اندر جان ہے میں اس کلمے کی، اس دین کی دعوت دیتا رہوں گا، یہاں تک یا تو یہ دین غالب آئے گا یا میری جان چلی جائے گی اور میں دنیا سے مٹ جاؤں گا، لیکن دین کو جو ہے پھیلانے کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر جو قدم پیچھے ہٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ جب یہ پرعزم، یہ جوش، یہ جذبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے دیکھا تو ابو طالب کو بھی وہ جوش آیا اپنے بھتیجے کا، اور یہ کہنے لگا ہے میرے بھتیجے یاد رکھو اب دیکھی جائے گی کون آتا ہے کون جاتا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ غالباً اسی موقع پر جو ہے ابو طالب نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دفاع کے لیے قریش کی لاشوں پر کھڑے ہو کر آپ کا دفاع کرنا چاہا، میں ابو طالب سردار مکہ ان اپنے خاندان والوں کی لاشوں کے سینے پر کھڑا ہو کے تمہارا دفاع کروں گا، دیکھتا ہوں کون آتا ہے آپ کو روکنے کے لیے۔ کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہم تک اتنا آسانی کے ساتھ پہنچ گیا؟ کون یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے قربانیاں نہیں دی گئیں؟ کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ رسمن ہم تک پہنچ گیا؟ نہیں، اس کے پیچھے جماعتیں رہیں، اس کے پیچھے سوچ رہی، اس کے پیچھے محنت رہی، اس کے پیچھے خاندان لٹ گئے، ان کے پیچھے گھر اجڑ گئے، ان کے پیچھے جانیں دینی پڑی، تب یہ دین جا کر آج میرے اور آپ تک محفوظ پہنچا ہے۔ دیکھیں ہم جب یہ لفظ نکلا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے چادر لہرا کر کہا لوگوں جمع ہو جاؤ اور میں نبی ہوں، جیسے پچھلے جمعے میں نے یہ بات کہی کہ یہ کہا کہ یہاں سے جنگ کرنے والے آ رہے ہیں یا تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو مانو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق، اتنے امین تھے کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر شک نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ مکے کے کافر تھے۔ اس بات کو اس عقل سے سوچیں ہم کہ کون کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات پر شک نہیں کرتے؟ وہ مکے کے کافر تھے، لیکن میرا، آپ کا اور امت کا یہ حال ہے، ہم مسلمان پیروی کرنے والے، ہر جگہ بات کرنے والے، ماننے والے، لیکن پھر بھی یہ دماغ بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کھوج میں لگ جاتے ہیں، کہا بھی یا نہیں کہا، یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہمارے سامنے آ جائے سرے ہم تسلیم کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، مرتد ہو کے مر جاؤ گے۔ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں تو ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر لگا اور کہنے لگا تبلک یا محمد۔ اس لیے بلایا تھا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس لیے بلایا تھا کہ ہم جو ہے یہاں آ کر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ یہ تکلیفیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اور سب سے پہلے جب یہ اعلان کے بعد حضرت
سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، خواب دیکھتے ہیں کہ میرا باپ مجھے آگ کی خندق کے قریب لے گیا اور وہ دھکا دے کے مجھے بیچ گرانا چاہتا ہے، اور حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارث مجھے پکڑ کر پیچھے کھینچ کر نکال رہے ہیں، اور میں اٹھا، میں نے یہ خواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، تو مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ یہ بات میں نے دیکھی خواب میں، کیا ہے یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا باپ دادا کا جو دین ہے یہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور میں محمد جو دین لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہی دین پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو اور جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ تنکے ہیں، یہ جو ہے پنکھرو ہیں، یہ آگ کے بیچ جو ہے جلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کوئی پکڑ کر ان کو سائڈ کر رہا ہو، جیسے تتلی ہو گئی، جو چونٹیاں ہو گئی کہ یہاں نہیں جانا جل جاؤ گے، میری مثال اس شخص کی ہے کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر ادھر جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، میرے پیچھے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور گھر تشریف لے گئے۔ باپ کو پتا چلا، حضرت سعید بن خالد کہتے ہیں مجھے اتنا باپ نے مارا کہ میرا سر لہولہان ہو گیا، اور آخر میں میرے سر میں ایسا لٹھ مارا کہ سر پھٹ گیا، اور باپ نے دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا اور کہا اگر دین پر چلنا چاہتا ہے تو محمد کے پاس چلا جا، میرے گھر کے اندر تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے دین کے لیے گھر سے نکالے جانے والے صحابی حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی پہنچ گیا دین۔ اس کے لیے بڑی مشقتیں، بڑی قربانیاں ہم تک آئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 منٹ رہ گئے، ایک اعلان کرنا ہے کہ ہماری جموں اور ہمارے صوبہ جو ہے ڈسٹرکٹ پونچھ کی ایک تنظیم ہے، تنظیم علماء اہل سنت، جو پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کام کر رہی ہے اور دین کا کام کر رہی ہے، جس کے بینر تلے ہماری ہر مسجد، ہر مدرسہ ہے۔ اس کا پروگرام 2 تاریخ کو بروز اتوار شہر پونچھ کے اندر پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں پورے صوبے کے نامور شخصیات علماء کرام جو ہے تشریف لانے والے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر ہماری ریاست کی جانی مانی شخصیت، فقہی جو ہے شخصیت حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی جو ہے دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آبرو، شان، قول، فعل، نشست برخاست کے دفاع کرنے کے لیے اپنے ذہن کو بنائیں۔ اس کے اوپر میں آخری بات اس جلسے کے تعلق سے کہوں گا، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم مسلمان ہیں اور محدث ہیں، مفسر ہیں، دین ہم نے جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان سب کے ہونے کے باوجود ہم اگر ختم نبوت کا تحفظ نہ کر پائے تو ہم سے بہتر گلی کا کتا ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم نبی کی ناموس کا دفاع نہ کر سکے تو ہم سے بہتر پھر گلی کا کتا ہے، پھر ہماری کوئی حیثیت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے ختم نبوت کا بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں بھی جو ہے تشریف لے کر جائیں۔ اور دوسری بات، گزشتہ